الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQTV کی اسکرین پر خصوصی ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن احساس قربانی اپیل 2024 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانان عالم پوری دنیا میں اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جسے سنت ابراہیمی سے یاد رکھا جاتا ہے، عظیم الشان طریقے سے اپنے رب کے حضور اپنی عاجزی پیش کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا کے لیے اس سنت ابراہیمی کو مناتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ذبیحہ پیش کرتے ہیں، ذبیحہ قربان کرتے ہیں، تاکہ وہ سنہری یاد تازہ ہو سکے کہ جب ہمارے اور آپ کے باپ، ہمارے آبا و اجداد میں وہ عظیم الشان شخصیت کہ جب رب تعالیٰ نے اپنے اس جیت نبی پر یہ آزمائش بھیجی کہ ان کو آزمایا، ان کی اولاد کی جانب سے گیا اور ان کو خواب میں بار بار اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ملا، یہ اذن ملا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر، جو منت مرادوں کے بعد وہ بیٹا جو ان کو رب تعالیٰ نے عطا کیا، کئی سال دعائیں ہوتی رہیں، اور جب وہ خوبصیرت لخت جگر نور نظر وہ عطا کیا گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تقاضا ہوا کہ اللہ کی راہ میں ان کو آپ ذبح کر دیں۔ اللہ اکبر! کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن کیفیات بڑی مختلف، بڑی عجیب۔ لیکن بہرحال ایک نبی کے لیے اللہ کا حکم اور بار بار خواب آنا اس بات کی علامت تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے اس بات کا واقعی تقاضا کیا جا رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ جب وہ اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اپنے پیارے بیٹے سے اللہ رب العزت کا یہ اذن شیئر کرتے ہیں اور اللہ کا یہ حکم سناتے ہیں کہ میں یہ خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو وہ پیارا بیٹا، وہ نیک سیرت بیٹا جب اپنے باپ کے منہ سے اللہ رب العزت کا یہ حکم، یہ اذن سنتا ہے تو وہ بے اختیار کہتا ہے کہ ابا جان، اگر آپ کے رب کا یہی حکم ہے تو اللہ جو چاہتا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور نہ کہ صرف اللہ کے حکم پر عہد و پیما باندھے گئے، بلکہ چشمان فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ باپ اپنے پیارے لخت جگر کے سینے پر، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے، گھٹنا رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے، اللہ کی آزمائش پر پورا اترنے کے لیے اپنے پیارے لخت جگر کی پیاری پیاری گردن مبارک پر چھری چلا دیتا ہے۔ چھری تو چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاری مبارک گردن پر، لیکن اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کی جگہ ایک مینڈا آ گیا اور پھر وہ چھری اس مینڈے پر چلا دی گئی۔ یہ ادا رب تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمام مخیر حضرات جو صاحبان ثروت و دولت ہیں، صاحبان نصاب ہیں، ان کو یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ تا قیامت بندگان خدا اس عظیم قربانی کو تازہ کرنے کے لیے، اس عظیم سنت ابراہیمی، ادائے ابراہیمی اور ادائے اسماعیلی کو بار بار دہرانے کے لیے اللہ کی راہ میں خصوصی قربانی کے ایام میں، ایام نحر جن کو ہم کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کے ایام کہتے ہیں، ان میں اللہ کی راہ میں ذبیحہ قربان کریں گے تاکہ وہ یاد تازہ ہو۔ تو اس ایک طرف تو ناظرین ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اللہ کو اپنے پیاروں کی ادائیں جو خاص طور پر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی آزمائش میں اترنے کے لیے جو ادائیں
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی گئیں، چاہے وہ یہ قربانی کا واقعہ ہو یا پھر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا بار بار صفا اور مروہ کی طرف چکر لگانا ہو پانی کے تلاش میں ننھے اسماعیل علیہ السلام کے لیے، یہ ساری ادائیں. اور پھر جب آپ ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں تو بار بار شیطان کا رستے میں آ کر رکاوٹ بننا، وسوسے ڈالنا، ان کو بہکانا اور اللہ کے اس حکم کی تعمیر سے ان کو روکنا بار بار. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اس کو کنکر مار کر وہاں سے دور اور دفع کرنا. آج آپ رمی دیکھیں، آج آپ سعی دیکھیں، آج آپ قربانی کے یہ حسین عظیم الشان مناظر دیکھیں. یہ تمام وہ ادائیں ہیں جو رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تا قیامت ان اداؤں کو بار بار دہراتی رہے. اتنی پیاری یہ ادائیں اللہ کو، اتنی مقبول اللہ کی بارگاہ میں، اتنی پسند رب تعالیٰ کو آئیں. تو ایک بار پھر الحمدللہ عالم اسلام، تمام بندگان خدا جو تمام مخیر حضرات ہیں، صاحبان ثروت و دولت، صاحبان نصاب، وہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں تیزی سے یہ امت ان خصوصی ایام، قربانی کے ایام نحر کی جانب بڑھ رہی ہے کہ جب ایک بار پھر ایک عظیم الشان قربانی پوری دنیا میں تمام عالم کے مسلمان اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں گے. وہیں ایک طرف تو یہ اتنا اہم فریضہ سر انجام دیا جائے گا، احساس جو کہ یہ احساس رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سمجھ لیں کہ اسلامک کوئی فیسٹیول آئے، کوئی موقع آئے، اس کے علاوہ کوئی آسمانی آفت ہو، کہیں زلزلہ آیا ہو، کہیں سیلاب آیا ہو، کہیں پر یتیم اور غریب بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو، کہیں ایسے علاقے جہاں دور دراز ایک مسلمان بھائی ہمارا جب نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اپنے قرب و جوار میں کوئی مسجد نظر نہیں آتی اور میلوں مسافت کے بعد اس کو کوئی مسجد ملتی ہے، تو ایسے میں الحمدللہ ایسے علاقے کے جہاں پر پانی کی قلت ہے اور دور دراز جا کر پانی حاصل کرنا بھی محال ہے، وہیں آپ نے دیکھا احساس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں عظیم الشان ایک مثال ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس ادارے کو یہ تقویت دی، یہ توفیق دی، یہ صلاحیت دی کہ ایک آرگنائز وے میں جب بھی انسانیت کو ضرورت پڑی، احساس نے یہ کوشش کی کہ آپ مخیر حضرات کے تعاون سے ان تک پہنچا جائے، ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، ان کی تکالیف کا مداوع کیا جائے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے، وہ جو ہمارے ہی مسلمان بہن اور بھائی ہیں. اور یقیناً آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب اتنے بڑے لیول پر پوری دنیا میں قربانی ہونے جا رہی ہے تو ہم اپنے قرب و جوار میں بھی دیکھتے ہیں تو ایک طبقہ ہے اور غریب طبقہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کی وجہ سے اس انداز سے مال و دولت سے نہیں نوازا جس انداز سے میں اور آپ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اپنی نیسیسٹیز کو پورا کرتے ہیں. وہیں ایک طبقہ ہے یقیناً جو محروم ہے اور اس کو صبر پر آزمایا جا رہا ہے کیونکہ یہ زندگی، یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے اور ہر شخص جو زندگی گزار رہا ہے دراصل وہ ایک امتحان گزار رہا ہے اور اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ان کے لیے جو کرائیٹیریا رکھا گیا وہ صبر کا، ان کو صبر پر امتحان ان کا لیا جا رہا ہے. تو وہیں جب ایسے مواقع آتے ہیں تو یہ ہمارے مسلمان غریب بہن بھائی، یہ مستحقین، ان کی امید بھی ایک سمجھ لیں کہ روشن ہو جاتی ہے. اور اس لحاظ سے کہ یار یہ بقرعید آئے گی اور عید الاضحیٰ کے خصوصی ایام آئیں گے اور تمام بندگان خدا جو مخیر حضرات ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے تو اس سے حاصل ہونے والا گوشت جو ہے وہ ہم تک پہنچے گا اور ہمارے بھی ننھے منھے بچے، پیارے بچے بھی وہ دسترخوان پر گوشت سے تیار کی گئی ضیافت سے استفادہ کر سکیں گے. اسی سلسلے میں ایک بار پھر ہر سال کی طرح احساس اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پوری دنیا میں دیکھنے والے ان صاحبان ثروت و دولت کو آواز دے رہا ہے، صدا دے رہا ہے، اپیل کر رہا ہے ان سے، ان کو اپنے حصے کی اذان دے رہا ہے کہ آئیے اس موقع پر ایک طرف تو ہم یہ عظیم الشان سنت ابراہیمی بجا لائیں، اپنے رب کے حضور ذبیحہ قربانی کے لیے پیش کریں، وہیں کیوں نہ اس قربانی کو ایک مکمل قربانی بنایا جائے اور اس کو ایک عظیم قربانی بنایا جائے کہ ایک طرف اللہ کی راہ میں ذبیحہ پیش کیا جائے جس پر یقیناً علماء کرام اور اسکالرز آج بھی گفتگو کریں گے اور ہم ان سے جانیں گے کیا اس کے فائدے ہیں، دنیا آخرت میں کیا ثمرات قربانی کرنے کے ملتے ہیں. وہیں دوسری طرف کیوں نہ اس قربانی کے عمل کے ساتھ ساتھ ان غرباء کا، ان مستحقین کا، ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے جو پورے سال گوشت تو دور کی بات ہے وہاں دال پکانے کے بھی لالے ہوتے ہیں، 2 وقتی روٹی انہیں میسر نہیں آتی. ایسے میں ہمیں اس طبقے کا، اپنے اس مسلمان بہن اور بھائیوں پر مبنی طبقے کا خیال رکھنا ہے اور یہ جو قربانی ہے جو ہر سال ہوتا ہے اس سال بھی ہوگا انشاءاللہ کہ آپ مخیر حضرات جو ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ احساس کے ذریعے، احساس فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنی
یہ قربانی سے حاصل کیا گوشت آپ الحمدللہ آرگنائز وے میں دیکھیں گے کہ اس سال بھی احساس ان غربا کے، ان مسکینوں کے، ان یتیموں کے گھر تک پہنچانے کا بہت ہی آرگنائز وے میں اہتمام کرے گا، اور یہ لائیو مناظر الحمدللہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ یہ جو فوٹیجز ہیں ہمارے ان ٹیلی تھونس کے ساتھ، یہ تو ہمارے پروگرامز کا حصہ ہیں ہی، تاکہ آپ کو یہ نظر آئے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ جب آپ ان تصاویر کے ذریعے، فوٹیجز کے ذریعے، ویجولز کے ذریعے ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں ایک مسکراہٹ ہوتی ہے نا، مطلب میں اور آپ کسی بات پر مسکراتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کیجیے کریں آپ کہ جس انداز سے ان چھوٹے معصوم بچوں پر، ان غریبوں کے چہروں پر جو مسکراہٹ آتی ہے، دیکھیں ایک باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک والد صاحب غالباً ایک ابھی چارپائی پر بیٹھے تھے اس فوٹیج میں، ایک باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب اس کا بچہ یا اس کے بچے اس سے کہیں گے بابا بہت بھوک لگ رہی ہے، ہمارا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اور وہ باپ بیچارہ مجبور ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ بیٹا مجھے تو اس وقت دال کھلانے کی بھی پیسے میرے پاس میسر نہیں۔ تو اپنے آپ کو اس باپ کی جگہ رکھ کر سوچیں، اگر ہمارا اپنا بچہ ہم سے آ کر کوئی خواہش ظاہر کرے اور وہ بھی اس انداز میں کہ بڑا ہی وہ اس کے لیے بے چین ہو، تو آپ یقین کریں کہ ہم تمام کام بعد میں مطلب ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے مجھے اپنے اس بچے کی خواہش کو پورا کرنا ہے، لیکن وہ باپ کتنا مجبور ہوگا کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بچے کو وہ تمام آسائشیں، وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات، فرمائشیں پوری نہیں کر پاتا۔ لیکن بہرحال احساس کے لوگ الحمدللہ، ہمارے والنٹیئرس، رضاکار جب ایسے گھروں میں پہنچے کہ جہاں پر واقعی 3 4 5 بچے موجود تھے اور وہاں پر ضیافت بنا کر اس گوشت کے ذریعے ان بچوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، تو یقیناً ان ننھے منھے بچوں کے دل سے، ان ماں باپ کے دل سے کہ جو کسی وجہ سے اپنے بچوں کو اس انداز سے گوشت نہیں کھلا سکتے، جیسے کہ میں اور آپ گوشت سے مستفید ہوتے ہیں، تو کس انداز کی دعائیں نکلتی ہوں گی؟ کہتے ہیں نا دل سے دعائیں نکلتی ہوں گی، وہ دل سے جو بات نکلتی ہے آپ کو ایک بار پھر آواز دے رہا ہے کہ ہم مل کر پورے سال اپنے دسترخوان کو وسیع کرتے ہیں، مختلف انواع و اقسام کے کھانوں سے اس کو سجاتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے جو دل کرتا ہے وہ پکا کر گھر پہ کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی آج ہے کل نہیں، کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو تمہیں زیادہ دیا تھا، تمہیں جو اضافی دیا تھا، ان کو تم نے دیا کہ جن کو کم دیا تھا یا نہیں؟ وی آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ریسریکشن ان دا بارگاہ آف اللہ آلمائٹی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو آئیے ایک عظیم الشان طریقے سے ایک بار پھر اس اجتماعی قربانی کا ہم اور آپ مل کر اہتمام کریں۔ ایک خوبصورت دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے سجا ہوا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ احساس کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ گوشت کی تقسیم اپنی جگہ، ایسے علاقے جہاں پر ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ چولہا جلانے کے لیے اور پھر کھانا پکانے کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں، جو تمام اجزاء ترکیبی موجود ہونے چاہیے، وہ بھی میسر نہیں ہوتے، تو ضیافت کے طور پر بھی وہاں الحمدللہ دسترخوان لگا کر اپنے بہن اور بھائیوں کو بٹھا کر ہمارے رضاکاروں نے کھانا کھلایا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور نیت میں اگر خلوص ہو، اور پھر آپ دیکھیں تقسیم کا جو عمل ہوتا ہے، ذبح کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا آپ سمجھ لیں کٹھن کام ہے، مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، ایک شرعی ذمہ داری ہے جو احساس اپنے کاندھوں پر لیتا ہے۔ It is never easy for any organization to organize such a great قربانی۔ یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جب خلوص ہو آپ کی نیت میں تو اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ علماء کرام کی نگرانی، مفتیان کرام کی نگرانی میں الحمدللہ یہ فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، اور احساس کے پلیٹ فارم پر، احساس کی امبریلا کے نیچے ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ حاصل ہونے والا گوشت بڑے ہی آرگنائز وے میں ہمارے والنٹیئرس، ہمارے رضاکار دور دراز ان علاقوں میں، ان گھروں تک، ان بستیوں تک، ان جھونپڑیوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو شاید کسی کے لیے ایک خواب کی مانند ہو۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہوں گے امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں بیٹھا ہوا میرا کوئی بھائی یا بہن کہ جو اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اس میں بہن اور بھائی کی محبت میں احساس کے ساتھ، احساس کا ساتھ دیتے ہوئے قربانی کرے گا، اور اس اجتماعی قربانی میں کنٹریبیوٹ کرے گا، چاہے وہ ایک حصے کی صورت میں ہو، ایک پوری گائے کی صورت میں ہو۔ پاکستان میں آپ کرانا چاہتے ہو، انڈیا میں کرانا چاہتے ہو، جموں کشمیر میں آپ کرانا چاہتے ہو، یو آر مور دین ویلکم۔ ہمارا کام اذان دینا ہے۔ وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنونس اینی ون، وی آر سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو دس اپرچونٹی کہ خلق خدا کے لیے ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی کا اہتمام ایک بار پھر احساس کرنے جا رہا ہے۔ آئیے اس کو ہم پچھلے تمام ریکارڈز کو
توڑتے ہوئے غریبوں کے لیے ایک عظیم الشان قربانی کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ گھروں تک یہ قربانی کا گوشت پہنچے تاکہ ان کے بچے بھی میرے اور آپ کے بچوں کی طرح اچھے انداز سے کھانا کھائیں, ضیافت تیار کی جائے, دسترخوان کو سجایا جائے. تو اس قربانی اپیل 2024 انڈر دی امبریلا آف احساس ہم نے ایک بار پھر الحمدللہ ایک خوبصورت گلدستہ سجایا. صاحبان علم و دانش ہماری اس نشست کا, اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کا ہمیشہ کی طرح حصہ بنتے ہیں اور آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین جن کی گفتگو سے آپ استفادہ کرتے ہیں. اور میں کیونکہ ایز اے ہوسٹ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرتا ہوں, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ حضرت سے اکتساب فیض کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کے علم میں, عمل میں اور برکت عطا فرمائے. بہت اسپونٹینیس اور بہت ایکسٹمپور گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ سعید رضا گیلانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر حضرت آپ کو زحمت دی, جزاک اللہ خیر مقدم آپ کا. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ایک سماجی شخصیت, آج بھی ایک سماجی کام کے سلسلے میں حضرت نے پورا دن اپنی مصروفیات جاری رکھیں, لیکن جب احساس کی باری آئے تو پھر مطلب ہر وہ شخص جو اس کام میں, اس کار خیر میں, اس گریٹ کاز میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا, وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میری نیند پوری ہوئی ہے یا نہیں, میں کتنا تھکا ہوا ہوں. نہیں, غریبوں کی بات ہو رہی ہے, غریب بچوں کی, ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو پورا سال آپ سمجھ لیں کہ گوشت جیسی نعمت کھانے سے محروم رہتے ہیں کہ یار یہ ہم کنٹریبیوٹ ضرور کریں گے. اور اس تھکن کے باوجود, اتنی مصروفیت کے باوجود آپ تشریف لاتے ہیں. ہم ہمیشہ سے آپ کے مشکور ہیں. عمر میں کافی بڑے ہیں مجھ سے, لیکن دوستوں میں شمار کرتے ہیں. بڑا بے تکلفی والا ہمارا تعلق ہے. نفیس احمد خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سمیر بھائی, سر آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, اور بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی نظر بہت اچھی. نہیں, ہمارے ناظرین اس بات کو انڈورس کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مسند حسان پر, قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی ہے خوبصورت آواز. اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں, اکثر نہیں ہمیشہ ہی کہتا ہوں جب بھی آپ کے ساتھ ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے کہ میرے پسندیدہ ترین جو نعت خواہ ہیں 3-4 ان میں سے الحمدللہ یہ ایک ہیں. اور میرا کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے بہت کم عرصے میں, یہ حضور کی نعت کا صدقہ کہ اللہ نے ان کو بھی عزتوں کے تاج پہنائے. عبدالباسط اجمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سمیر بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ماشاءاللہ. اور ایک مختصر اپیل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوا میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ عبدالباسط اجمیری جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں. قربانی ان پاکستان, اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں آپ کی جانب سے قربانی کی جائے تو ایک گائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے قربان کی جائے, جس میں یقیناً 7 حصوں پر مشتمل یہ قربانی ہوتی ہے, تو اس کے ضمن میں آپ کو $560 ڈونیٹ کرنے ہیں. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ گائے میں ایک حصہ لینا, تو اس کے عوض آپ کو $80 $80 آپ نے امریکی یہ آپ نے ادا کرنے. اسی طرح ایک بکرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے تو $175 آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے یہ قربانی جو ہے انڈیا میں کی جائے اور انڈیا کے کسی شہر میں اور کسی ریاست میں یہ گوشت غربا میں تقسیم ہو, تو ایک پوری گائے کے عوض آپ کو $259 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. ایک حصہ اگر آپ کاؤ کا یعنی کہ گائے کا چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے تو $37. ایک گائے اگر ایک بکرا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے انڈیا کے کسی ریاست میں کسی شہر میں تو $160 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. اسی طرح قربانی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے جموں و کشمیر میں پیش کی جائے تو ایک پوری گائے کے عوض آپ کو $574 ڈونیٹ کرنے ہیں. ایک حصہ آپ گائے کا ملانا چاہتے ہیں تو $82. اور اسی طرح ایک اگر آپ بھیڑ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے تو $195 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. یہ ایک پیکج احساس تیار کرتا ہے تاکہ ہر وہ صاحب ثروت و دولت, ہر وہ مخیر ہمارا بھائی یا بہن جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی بھی پیش کرے اور اس قربان کیے جانے والے ذبیحے سے جو حاصل ہونے والا گوشت ہو وہ پورا کا پورا گوشت ان مستحقین میں, ان غرباء میں تقسیم کر دیا جائے جو پورے سال گوشت سے محروم رہتے ہیں. یہ اصل میں آبجیکٹو اس قربانی اپیل 2024 کا ہے. ہمیں امید ہے, احساس کو, ہماری پوری ٹیم کو امید ہے کہ انشاءاللہ ہر وہ ذی شعور انسان جو جانتا ہے
کہ اللہ کی راہ میں قربانی تو ایک ہے ہی بڑا عمل، لیکن اس قربانی سے حاصل ہونے والا گوشت، پورا کا پورا گوشت اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے لیے تقسیم کروا دینا، یہ یقیناً آپ کی اس قربانی کے عمل میں جو حسن پیدا کرتا ہے، یہ ہمارے وہ بہت سارے ڈونرز جو پوری دنیا سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اور یقیناً آپ کے قرب و جوار میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ قربانی کی اور قربانی سے حاصل کیا گیا جو گوشت تھا وہ پورا کا پورا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو آج ہم الحمدللہ اس ٹرانسمیشن میں آپ سے اپیل بھی کرتے رہیں گے، اور ہمیں یقین ہے اس اللہ کی ذات پر کہ آپ وہ تمام صاحبان ثروت و دولت، تمام مخیر حضرات جو اپنے دلوں میں جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اگر آپ یو ایس اے کی کسی اسٹیٹ میں ہیں، آپ یو اے ای کی کسی اسٹیٹ میں ہیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں اس وقت موجود ہیں اور آپ یہ احساس محسوس کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ یو آر فیلنگ دا پین آف دا پیپل ہو آر ان پین، اگر آپ وہ درد محسوس کر رہے ہیں کہ جس درد میں اس وقت کئی لاکھوں افراد ہیں جو سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور جو بنیادی ضروریات زندگی ہوتی ہیں ان سے محروم ہیں، تو یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا امتحان ہے جن کو رب نے زیادہ دیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کو کچھ نہ کچھ آج ضرور دیں۔ اپنے دسترخوان کو جہاں ہم سجاتے ہیں، آج ان غریبوں کے دسترخوان کو سجانے کے لیے اپنے حصے کی ایک پلیٹ ضرور رکھیں، یا یوں کہیں کہ ان کے لیے ان کی پلیٹ میں اپنے حصے سے 2 بوٹیاں آپ نے ضرور رکھنی ہیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کل آپ سرخرو ہو سکیں، آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بہت سے سوالات بھی شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ اللہ کے نام سے آغاز ہو، تاکہ جو اصل کار خیر ہے، اصل مقصد ہے اس پوری ٹرانسمیشن، اس نشست کا، وہ پورا ہو سکے، اور اللہ رب العزت ہمیں بہت برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عبدالباسط اجمیری، حمد باری تعالیٰ، بارگاہ خداوندی میں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے
جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، جب دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو میرے مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا سما باندھا ہے آپ نے، اور کس انداز سے، کس خوبصورت انداز سے حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی۔ اور میں بس یہی کہوں گا کہ میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نہ باب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ، ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب الا اللہ، سی پارہ دل میں مخفی ہیں اور راق کتاب الا اللہ، غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں مخمور نگاہیں کہتی ہیں، بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ۔ قربانی اپیل 2024 احساس کا پلیٹ فارم، اور میں بس ناظرین ابتدائیہ میں اور سرنامہ کلام میں آپ سے کافی گفتگو ہوئی، میں بس یہی کہوں گا کہ جس انداز سے ہم چاہتے ہیں نا کہ نعمتیں جب اللہ رب العزت کی جانب سے بٹ رہی ہوں تو بس مجھے سب سے زیادہ مل جائیں، میں ان میں ہوں کہ جو مجھے جلدی سے ان نعمتوں سے نواز دیا جائے۔ تو پھر اسی طرح آج اگر آپ کو رب نے نعمتوں سے نوازا ہے تو ان غریبوں کی آج بات ہو رہی ہے، ان غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کی آج بات کی جا رہی ہے کہ جن کو رب تعالی ہم سے زیادہ نواز سکتا تھا، ان کو آج شکر پر آزمایا جا سکتا تھا، ہمیں صبر پر آزمایا جا سکتا تھا، ان کو رب تعالیٰ زیادہ عطا کر سکتا تھا، ہمیں کم عطا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں اس امتحان میں رکھا کہ ہمیں زیادہ اللہ رب العزت نے نواز کر ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم
اس زائد میں سے ان غریبوں کے لیے دیں، اور ان غریبوں سے صبر کا تقاضا کیا گیا ہے۔ وہ تو صبر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ رب نے جو مال و دولت سے نوازا ہے، ایک طرف ہم اللہ رب العزت کے حضور قربانیاں پیش کریں، اور اس سے حاصل ہونے والا تمام گوشت ہم ان غربا میں تقسیم کر کر ایک مثال قائم کریں کہ ہم بھی اس نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جو جب کسی غریب کو درد میں دیکھتے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اور سب سے پہلی ترجیح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح اس غریب کا درد، تکلیف اور اس کی ضرورت اس سے دور کر دیا جائے۔ اور میں ابتدا ہی بلکہ علامہ صاحب آپ سے اسی سوال سے کرتا ہوں حضرت کہ کس قدر ضروری ہے ان تمام صاحبان ثروت و دولت کے لیے جن کو رب تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے کہ وہ جب ضرورت پڑے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر احساس قربانی اپیل میں حاضر ہیں، الحمدللہ۔ اور بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ ضروری بھی ہے اس چیز کی وضاحت بھی ہونا کہ دیکھیں انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس جو مال ہے یہ بس میرے پاس اپنا ہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے۔ ٹھیک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی کے ہماری زندگی کے سارے معاملات ہیں یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب فرمائے ہیں کہ کچھ بندوں کو کچھ بندوں کے لیے وسیلہ اور سبب بنایا ہے۔ صحیح۔ کسی کو مال دیا، کسی کو مال میں کمی عطا فرمائی، اور پھر اس دین اسلام نے ہمیں ایسے یوں سمجھ لیجیے اسباب بنائے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام کا جو ایک پورا پیٹرن ہے نا، اس میں چاہے زکوٰۃ ہو، اس میں صدقہ نافلہ ہو، اس میں صدقہ فطر ہو، قربانی ہو، اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو مال دیا، اب اس پر لازم فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کے طور پر یا صدقے کے طور پر اپنا مال نکال کر اس بندے تک پہنچائے۔ رب تعالیٰ اگر چاہتا تو یہی مال ڈائریکٹ اس کو بھی دے دیتا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کو یہ مال دے دیتا، لیکن یہاں سے گزر کر یہاں تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک تو یہ کہ مال کی جو ہوس ہے وہ پیدا نہ ہو، ٹھیک، وہ اس بات کو سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس رب کا دیا ہوا ہے، اور پھر اس مال میں اس بندے کا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر لازم فرمایا ہے۔ اچھا، اسی چیز کو قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایمان والے جو بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، دین اسلام کی چھتری تلے آ گئے، اب انہیں یہ بات سمجھا دی گئی، رب تعالی نے بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نہیں فرمایا کہ اے بندے تیرے پاس جو تیرا مال ہے اس کو تو خرچ کر، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ دیا ہوا جو مال ہم میرا ہی نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے، یعنی اے بندے یہ مال تیرے پاس جو ہے یہ ہم نے ہی دیا ہے، اب اس کو ہماری راہ میں خرچ کر۔ اب جس کا مال ہے وہ حکم دے رہا ہے اس کی چیز ہم اسی کے بندے تک پہنچا دیں تو اس پر کوئی اجر و ثواب تو ہونا نہیں چاہیے، جس کی چیز سے اس نے فرمایا کہ میرا مال فلاں کو دے دو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے اجر و ثواب کے لیے اس کو وسیلہ بنایا کہ وہ رب نے جو مال اسے دیا ہے جو اس بندے تک پہنچنا ہے، ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اور وہ بھی رب یہ نہیں فرما رہا کہ وہ سارا دے دو، بالکل بالکل اپنی ضرورت کا اپنے تمام چیزیں پوری کر لو، اس کے بعد جو زائد ہے وہ تم اس کو دو۔ یہ اسلام نے ہمیں ایک طریقہ جو سکھایا ہے، فلسفہ، آپ قربانی کا آپ دیکھیے فلسفہ بھی یہ ہے، جو جب قربانی کا حکم دیا گیا اس میں یہ بھی فرمایا کہ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ جو رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریب مستحقین کے لیے۔ اگر دین اسلام چاہتا تو یہ سارا کا سارا گوشت جو ہے یہ غرباء اور فقراء میں تقسیم کرنے کا حکم دیتا، جیسے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی، کہ اتنا صرف گوشت رکھا جائے جتنا 3 دن تک استعمال، باقی سب صدقہ کرنا یہ ضروری تھا۔ لیکن پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے وہ زیادہ دن کے لیے رکھنا چاہتا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائے۔ تو یہ ایک دین اسلام نے ہمیں بتایا کہ بندے اپنے مال کو ان مستحق لوگوں تک اگر تم پہنچاؤ گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے قربان جو ہے، قربانی یہ قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اصل مقصد قربانی کا اللہ کی رضا پانا ہے، کہ بندہ اپنی پسندیدہ چیز وہ چاہتا ہے کہ یہ میں نے مال جو اتنی محنت کر کے میں نے حاصل کیا ہے، لیکن جب رب کا حکم آیا تو اب میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خیرات کر دوں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے پر اس کو وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مثال یوں دی گئی کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا اجر دیتا ہے جیسے ایک شخص نے زمین میں بیج بویا، اس سے 7 بالیں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، یعنی ایک بیج کے ذریعے 700۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے، یعنی کہ 700 بھی بیونڈ اس کا 700 بھی زیادہ۔ یہ تو ایک ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ خوبصورت آغاز، اور یقیناً ایک موٹیویشن پہنچتی ہے۔ بلکہ میں تو علامہ صاحب آپ تصدیق بھی کریں گے، توثیق بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے انشاءاللہ میری بات کی، کہ ہم تو ایک بہت گولڈن اپرچونٹی اس کا مطلب شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف دیکھیں ایک بندہ مومن جو صاحب نصاب ہے اور وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، اگر وہ چاہے شریعت نے اس کو پوری اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اس سے حاصل ہونے والا پورا گوشت اپنے لیے استعمال کر سکتا، لیکن علماء نے، مفتیان کرام نے ایک کرائیٹیریا بتا دیا کہ بھئی مستحب یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں، اور ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک اپنے جو آپ سمجھ لیں آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے، جس میں پڑوسی بھی آ گئے، آپ کے رشتہ دار بھی آ گئے، اس کے علاوہ تیسرا حصہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں، بڑا مستحب عمل ہے۔ لیکن میں کیوں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے دنیا بھر سے دیکھنے والے ڈونرز کو، جو کہ احساس کے ذریعے اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، کہ وہ نہ وہ پورا گوشت خود رکھ رہے ہیں اس سے حاصل ہونے والا، نہ اس کے 3 حصے کیے جا رہے ہیں جس سے ایک حصہ وہ خود رکھ لیں، ایک اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیں، ایک غربا میں بانٹ دیں، بلکہ وہ یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ قربانی تو کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن حاصل ہونے والا پورا گوشت وہ غریبوں میں تقسیم کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب دیکھیں علامہ صاحب نے جو کہا اسی کو لنک بناتے ہوئے کہ یہ قربانی قرب سے نکلا ہے۔ اب اس قربانی کو آپ جس قدر زیادہ حسین انداز سے اپنے رب کے حضور پیش کریں گے، آپ کو اتنی زیادہ رب کی قربتیں نصیب ہوں گی۔ بس یہ ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ فلسفہ ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں نا اشارے سے میں ہی سمجھدار جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے، لیکن جس کو نہیں سمجھنا اس کے لیے پھر قرآن بھی کھلا ہے، حدیث بھی سنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں قربانی کا معاملہ ہو، پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ ہو، تو جو شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں نا کہ یار قربانی سے مطلب کیا ہوگا، اور اللہ کی راہ میں قربانی کی جائے گی تو اس سے کیا حاصل ہوگا، میں کوئی اور نیک کام کر لیتا ہوں، اس سے اچھا تو میں یہ کر لیتا ہوں، تو یہ ہم اللہ کے حکم کے آگے جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، میں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ علامہ صاحب سے سوال کروں گا۔ لیکن وقت ہوا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہوں اور عقیدت کے پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس لیے میں عبدالباسط سے پھر ملتمس ہوں، بسم اللہ کیجیے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت
کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اور وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا جنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا۔ سب سے اچھا، سب سے سستا، خوبصورت اور صحت مند جانور مخصوص تعداد میں دستیاب ہے۔ جانوروں کی خریداری کا آغاز 5 مئی سے ہے، صرف ARY کیٹل فارم پر، ناردرن بائی پاس مویشی منڈی کے عقب میں، ستانی چوک نزد کوزی واٹر پارک گڈاب ٹاؤن کراچی۔ برائے رابطہ 0313814285 0331359277